مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔ نیکی کے لیے بلانا، حکم دینا تو اس کا ثواب ملتا ہے جو عمل کرتے ہیں۔ جیسا صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الامارہ، حدیث نمبر 1893، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس نے کسی کی رہنمائی کر دی نیک کام کی طرف تو کرنے والے کو بھی ملے گا، اور جس نے رہنمائی کی اس کو بھی ثواب ملے گا۔ وہ جتنا کرتا رہے گا اس میں سے اس کو ثواب دیا جاتا رہے گا۔ اور بہترین کمائی جو ہے وہ اولاد ہے، نیک اولاد بہترین کمائی ہے، جو اولاد دعا کرے۔ اس لیے اولاد کو بنائیے، اولاد کے لیے نہ بنائیے۔ آج کل لوگ اولاد کے لیے بنا رہے ہیں، اولاد کے لیے جتن بہت کرتے ہیں۔ ہاں وہی دھن دولت خوب جمع کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اولاد کو نہیں بنا رہے ہیں۔ اس لیے آج کل بہت روتے ہیں سب۔ آدمی کو جو چیز کام آنے والی ہے اس میں سے نیک اولاد کی دعا ہے۔ اس لیے دعا جو ہے ماں باپ کے لیے بہترین دعا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ماں باپ نے ہماری تربیت بچپن میں کی ہے، پرورش کی ہے۔ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 کی یہ آیت ہے۔ صحیح مسلم کتاب الوصیہ، حدیث نمبر 1631، آدمی مر جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ، اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اکاؤنٹ بند ہو جاتا۔ تین چیز کا اکاؤنٹ جاری رہتا، کیا ہے؟ الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، مسجد بنا دی، مدرسے بنوا دیے، مسافر خانے کھول دیے، کتابیں لکھی، پھر اسی طریقے سے نشر و اشاعت کی دین اسلام کی، جو بھی صدقہ جاریہ جو بھی انسان کرتا رہے گا۔ جی ہاں۔ اور اس کے بعد او علم ينتفع به، یا وہ علم جس کے ذریعے فائدہ اٹھائے۔ پھر آگے ہے او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد جو دعا کرے۔ تو یہاں ولد کا لفظ آیا، اور ولد کا لفظ بیٹا بیٹی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، صرف بیٹا کا نہیں آیا۔ اکثر اپنے یہاں کیا ہے کہ بیٹا ہی ماں باپ کو دیکھے، بیٹی نہیں دیکھے گی، جبکہ بیٹی اپنا دھن ہے، پرایا دھن نہیں ہے۔ تو نیک اولاد دعا کرے تو بیٹی کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، بیٹی کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ جو دنیا سے گزر گئے ہیں ان کے اوپر قرضہ ہے اس کو اتارے، بیٹی کے لیے بھی ہے کہ ماں باپ نے جو وصیت کی ہے اپنی طاقت بھر وہ بھی اس وصیت پر عمل کرے۔ صرف بیٹے کے لیے نہیں ہے، جی ہاں، نیک اولاد جو دعا اگر کسی کو بیٹے ہی نہ ہو صرف بیٹیاں کیا کریں گے؟ بالکل، تو پھر مسئلہ ہی گڑبڑ ہو جائے گا۔ جی ہاں۔ اس لیے ولد کا لفظ آیا یہاں، ابن نہیں آیا یا بنت نہیں آیا۔ اور بہترین کمائی جو ہے وہ اولاد ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر آیا سنن ابی داؤد کتاب الاجارہ، حدیث نمبر 3528، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اطیب ما اکل الرجل من کسبہ، بہترین کمائی وہ ہے جو آدمی اپنے ہاتھ کی کھائے، سب سے بہترین کمائی، بہترین کمائی۔ جی ہاں ماشاء اللہ۔ اس لیے اولاد کو نصیحت کیجئے کہ بیٹا اپنی کمائی کا بائک خرید لے۔ وہ باپ کی پھٹانی اڑاتے ہیں نا، وہ نہیں چلتا بھائی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وولدہ من کسبہ، اس کی اولاد اس کی کمائی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اور آپ ذریعہ بنے ہیں، ماں باپ ذریعہ بنے ہیں، اولاد کی جس کام کے لیے اس کا ثواب ملتا رہے گا، لیکن غلط کام کے لیے اگر بنے ہیں تو مسئلہ ہے۔ لیکن ہم نے سمجھایا اولاد کو لیکن نہیں مانی تو اس کے غلط کام کا وہ خود ذمہ دار ہے، حجت قائم ہو گئی، حجت قائم ہو گئی۔ کل قیامت کے دن حافظ قرآن کے ماں باپ کو بلایا جائے گا۔ بالکل شیخ۔ وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّةٍ لَا يُقَوَّمْ لَهُمَا أَهْلُ الدُّنْيَا، مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 22950، صحیح روایت ہے کہ بہترین لباس ان کو پہنایا جائے گا۔ تو وہ لوگ پوچھیں گے بما قُسِینَ هَٰذَا، ہم کو کاہے کو پہنایا جا رہا ہے؟ تو کہا جائے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمْ عَلَى الْقُرْآنِ، تم دونوں نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا ہے۔ تو اگر ہم اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بناتے ہیں، نمازی بناتے ہیں، دیندار بناتے ہیں، اور ہم ذریعہ بنتے ہیں تو ہم کو بھی مرنے کے بعد ثواب ملے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا ذریعہ بنیں گے تو ملے گا۔ یہ بات تو پکی ہے کہ حافظ قرآن کے ماں باپ کے ساتھ اللہ ایسا کریں گے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔